خبری کے ساتھ میں خوش آمدید، میں ہوں عمران سلطان۔ ناظرین، پاکستان ابتدا سے ہی بھارتی سازشوں کا شکار رہا ہے۔ ملک میں دہشت گردی کی وارداتوں میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا مکروہ کردار اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادھو اس کے اعترافی بیان نے تمام حقیقت بیان کر دی ہے۔ بھارت نے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے صرف را ہی نہیں بلکہ افغانستان کو بھی خوب استعمال کیا اور کر رہا ہے۔ وہ افغانستان جس کے مشکل اور کڑے وقت میں صرف پاکستان ہی کام آیا، آج اسی پڑوسی ملک کی خفیہ ایجنسی نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی یعنی NDS را کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس تنظیم نے پاکستان میں دہشت گردی کا بازار گرم کیا، اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے بلکہ یہ قبول کرنا ہے احسان اللہ احسان کا، اس شخص کا جو تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کا ترجمان رہا ہے، جس نے خود کو پاکستانی فورسز کے سامنے سرنڈر کیا، اور اب پاک فوج کے تعلقات عامہ یعنی ISPR نے اس کا ایک چونکا دینے والا بیان، جو اعترافی ویڈیو بیان ہے، اس کو جاری کیا ہے۔ اپنے اس بیان نے احسان اللہ احسان نے کیا اعتراف کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس سے پہلے اپنے گیسٹ پینل کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ اس وقت اسٹوڈیو میں، کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر حارث صاحب، آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں، رحیم اللہ یوسف زئی سینئر تجزیہ کار اور ماہر افغان امور پشاور میں ہمیں جوائن کریں گے۔ بات کر رہے تھے ہم اس وقت ایک کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کی احسان اللہ احسان کی۔ اپنے اس اسٹیٹمنٹ میں اس نے کیا کہا، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ احسان اللہ احسان کے مطابق را اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے درمیان یارانہ اس وقت قائم ہوا جب وزیرستان میں آپریشن کے بعد طالبان قیادت فرار ہو کر افغانستان میں مقیم ہوئی۔ اس وقت بریگیڈیئر حارث ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ کلپ آپ نے دیکھی اور یہ ایک انٹرویو، شارٹ انٹرویو تقریباً 4-5 منٹ کی ایک تھی، کچھ چنیدہ ہم نے آپ کو دکھائے۔ بات یہ ہے کہ احسان اللہ احسان کوئی ایک عام کارکن نہیں تھا کسی دہشت گرد تنظیم کا، بلکہ یہ ترجمان رہا ہے، اور ترجمان بھی یہ رہا ہے کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کا، اور اس نے خود کو سرنڈر کیا۔ کہ ایک بیان آتا ہے کہ جناب لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ٹارچر کیا تو اس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا، یہ خود اس نے ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو ہے اس کی طرف سے آیا۔ اب اس صورت میں جب آپ کے پاس اتنے مستحکم اور اتنے زبردست قسم کے ثبوت ہیں، تو را اور NDS ان دونوں کو بے نقاب جس طریقے سے اس نے کیا ہے، تو عالمی سطح پر پاکستان اپنے کیس کو مزید کتنا مؤثر طور پہ پیش کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک بہت بڑی گاڈ گیون اپرچونٹی ہے کہ ایک سپوکس پرسن جو ہے وہ طالبان کا بھی اور پھر جماعت الاحرار کا، اور وہ خود آیا اور اس نے آگے خود ویڈیو بیان دیا ہے وداؤٹ اینی پریشر یا ٹارچر یا کوئی چیز کے بعد۔ تو یہ تو اتنا بڑا کیس اس لیے بنتا ہے کہ پہلے گلبھوشن جادھو جو ہے انڈین سرونگ نیول آفیسر، وہ آپ نے اریسٹ کیا ہوا ہے، اس کو بھی ڈیتھ پینلٹی بھی ہو گئی ہے۔ تو یہ دونوں کا اگر ڈوزیر صحیح بنایا جائے اور اس کے بعد اس میں ساری ڈیٹیل ڈالی جائیں کہ کس طریقے سے انڈیا از ڈوئنگ اسٹیٹ ٹیررزم، جو کہ ایک اس وقت عالمی طور پہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کسی ملک کے اندر انتشار پھیلائیں، ٹیررزم کریں اور اس کو ڈیسٹیبلائز کریں۔ ساتھ ہی ساتھ افغانستان کے سے جو ان کی نیشنل یہ ڈیموکریٹک یہ ہے سیکورٹی ہے، ڈائریکٹر آف سیکورٹی NDS، وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ اگر اس کا ڈوزیر اب پراپر طریقے سے وداؤٹ کلپنگز اور پرانے ریکارڈ کے ساتھ، اگر یہ اب جا کے سب سے پہلے تو یہ کام ہے کہ افغان ہائی کمشنر اور انڈین ہائی کمشنر کو بلائیں اور پراپر پروٹیسٹ ریکارڈ کریں، اس کے بعد اس کا کیس تیار کریں۔ اسلامک ملک جو ہمارے امپورٹنٹ ہیں، ہمارے نیبرز جو ہے، خاص طور پہ اس میں ایران، چائنا اینڈ رشیا، کیونکہ یہ تینوں اسٹرانگ نیبرز ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آگ انڈیا پاکستان میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اور داعش کو لے کر آ رہا ہے، اس کے فالوور جو ہیں یہ سنکیانگ پروونس سے چائنا میں جائیں گے اور سینٹرل ایشیا کے تھرو رشیا میں چلے جائیں گے، اور ایران تو ویسے ہی ہمارا نیبر ہے۔ اس کے کیا فال آؤٹس ہوں گے، کیا نتائج ہوں گے، کیسے اس خطے میں یہ پوری داعش اور یہ ڈیسٹیبلائزیشن ہوگی، یہ کرنے کے بعد آپ کو یورپین یونین ہے، امریکہ ہے، جو دوسرے بڑے ملک ان کو پتا ہے، اور الٹیمیٹلی یونائٹڈ نیشن میں جہاں پر ایک اینٹی ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، جو سیل ہوتا ہے، جو دنیا میں ٹیررزم روکنے کے لیے فنڈنگ بھی دیتے ہیں اور اس کو مانیٹر بھی کرتے ہیں، وہاں یہ ڈوزے لے کے جائیں اور وہاں بتائیں کہ کس طریقے سے انڈیا اسٹیٹ ٹیررزم کر رہے ہیں۔ انہوں نے بنگلہ دیش میں بھی کیا، ان کے پرائم منسٹر نے خود کہا کہ ہم نے بنگلہ دیش کو علیحدہ کرنے میں
मुक्ति पाने को तो support आपका कहना ये है कि ये जो डोजियर की आप बात कर रहे हैं यूएन में लेकर भी इसको हम जाए इंटरनेशनल फोरम में, और उसी तरीके से जैसे कुलभूषण जाधव का लेके गए, और साथ ही साथ सिफारती सतह पे पाकिस्तान को बहुत डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव यहाँ पे आने की जरूरत है। अच्छा, जब हम बात करते हैं एनडीएस की, नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी, अफगानिस्तान की जाहिर है कि उनकी इंटरनल और जो बैरूनी फॉरेन जो इनकी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, इससे पहले हमेशा कहा ये जाता रहा कि जनाब अफगानिस्तान में 40% जो है वो हुकूमत की रेट है, बाकी 60% जो है वो वहाँ पे दूसरे जो रिबेलियंस हैं वो शामिल हैं। लेकिन जब आप सरकारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करते हैं और वो उनको बाकायदा तस्करे बना के देती हैं, जो शनाख्ती कार्ड टाइप की चीज़ है जिसकी वजह से वो इजीली मूव कर सकते हैं, तो ये तो फिर डायरेक्टली हुकूमत इन्वॉल्व हो गई ना। ये है ही हुकूमत। देखिए ना, अफगान इंटेलिजेंस और डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस इज नथिंग, इट इज अ पार्ट और वन ऑफ द विंग और अ कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। जैसे रॉ इंडिया का है उसी तरह ये तो एक कोलैबोरेशन है। बेसिकली इसमें अफगान गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। और मैं एक और बात मतलब ये भी यहाँ पे एस्टैब्लिश हो गया, जो ये कहा जाता है जनाब 40% हमारी जो हुकूमत की रेट है उसको चैलेंज करते हैं, ये यहाँ पे कर रहे हैं। सपोर्टेड बाय अफगान गवर्नमेंट विदाउट बियॉन्ड डाउट, एंड आई थिंक आवर ISI आर इंटेलिजेंस इज वेरी क्लियर, और ये अभी उसको स्ट्रेंथ कर रहे हैं। सेकंड, मैं ये कहता हूँ कि अगर अफगान गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, अफगान गवर्नमेंट को कौन चला रहा है? बेसिकली बात है दे आर रिमोटली कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन्स। ठीक है, एक इसी अहम नुक्ते को आगे लेके चलते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक की तरफ पहले मैं जाना चाहूंगा ना, एक छोटे ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू रखें। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है पेशावर से रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब ने। आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और अफगान उमूर पर इंतहाई गहरी निगाह रखते हैं। रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई, बहुत शुक्रिया, आपने आज इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हम बात कर रहे थे यहाँ पे एहसानुल्लाह एहसान, जो कि तर्जुमान रहे हैं कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जमातुल अहरार के, उनके एतराफ़ी बयान की जो एक चीज़ सामने आई, उन्होंने कहा कि NDS और रॉ का एक ये गठजोड़ है, और NDS की जब हम बात करते हैं तो बाकायदा ये पक्की एक बात हो जाती है कि जनाब अफगान हुकूमत भी इसमें शामिल है, क्योंकि वही उनको जो है वहाँ पे तस्करे या NIC वगैरह उन्होंने दिए बना के कि जिसकी बिना पे वो इजीली मूव कर सकते हैं अफगानिस्तान पे। अफगान हुकूमत का इससे पहले हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि अशरफ गनी हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है कि उनका 40% अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो हुकूमत है, बाकी जो है वो बागी ग्रुप्स हैं, और ये उन्हीं की कार्रवाई है। नाउ अब किस सतह पे आप देख रहे हैं अफगान हुकूमत जो है किस तरह से झुटला सकती है NDS के हवाले से जब ये बात की जा रही है? देखें, पहले तो अफगानिस्तान की हुकूमत ये मानने को तैयार नहीं थी कि पाकिस्तानी तालिबान अफगानिस्तान में हैं और वहाँ पे उनके ठिकाने हैं और वो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी कुछ महीने से उनका जो आर्गूमेंट है, जो स्टेटमेंट है, वो बदल गया है। अब वो कहते हैं कि जी ये उन इलाकों में है जहाँ पे अफगान हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, और ये भी सच्ची बात नहीं है, इसलिए कि हमें पता है कि जब ये पाकिस्तानी फौज ने गोलाबारी की थी जमातुल अहरार और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मराकज़ के ऊपर कूनड़ और निंगरहार के सूबे में, तो उससे अगले दिन अफगानिस्तान कि जो हुकाम है, गवर्नर जो है कूनड़ और निंगरहार, वो खुद उस जगह गए थे जहाँ पर पाकिस्तानी फौज ने गोलाबारी की थी। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा भी नहीं है कि इनका कंट्रोल नहीं है। ये जो पाकिस्तानी तालिबान है 1000 से ऊपर होंगे तकरीबन, ये अफगानिस्तान की हुकूमत और NDS की मर्जी से, रजामंदी से अफगानिस्तान में है। और जो इनको ये डॉक्यूमेंट दिए गए, तस्करा दिया गया, इसका मतलब ये है कि पूरी तरह अफगान हुकूमत और उनका खुफिया दायरा इसमें मुलव्विस है, और इनको काफी पैसे भी मिलते हैं। इनको इकट्ठा भी किया है NDS ने। ये पहले तकसीम थे, इनमें काफी इख्तिलाफात थे, और ये अभी बात हम सुन रहे हैं कि इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर NDS ने इकट्ठा किया और ये मुश्तरका कार्रवाइयाँ भी करते हैं। और अगर अफगान हुकूमत चाहे तो ये लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, इनको पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा। तो ये एक हकीकत है। पहले पाकिस्तानी हुकाम ये बात कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई मजबूत शवाहिद नहीं थे,
اب احسان اللہ احسان کے اعترافی بیان کے بعد بہت مضبوط شواہد پاکستان کے ہاتھ آ گئے ہیں. ابھی کوئی راستہ نہیں ہوگا افغان حکومت کے پاس کہ وہ اس کو جھٹلائے. وہ انکار کریں گے, لیکن میرے خیال میں جو وہ انکار کریں گے اس میں کوئی اتنا وزن نہیں ہوگا, کیونکہ یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. پہلے بھی خلیفہ عمر منصور جو ماسٹر مائنڈ تھا آرمی پبلک اسکول پشاور کے حملے کا دسمبر 2014 میں, وہ بھی افغانستان میں تھا اور اس کی موت بھی امریکی ڈرون حملے میں افغانستان میں ہوئی ہے. تو یہ سارے کئی شواہد ہیں, پہلے بھی کچھ شواہد تھے, اب اور بھی شواہد پاکستان کے ہاتھ آ گئے ہیں. تو یوسف زئی صاحب ایک بات جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو نیکسس جو اس وقت سامنے آ گیا اور یہ بالکل خود سے سامنے آیا, اس میں پاکستان کتنے مؤثر طریقے سے اس معاملے کو سفارتی سطح پہ حل کر سکتا ہے, آگے لے کے چل سکتا ہے؟ جو ڈوزیئر ہم نے کلبھوشن جادو کے خلاف ہم نے پیش کیا یو این میں, یہاں پہ کتنی گنجائش بنتی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ پاکستان سرجیکل اسٹرائک کر سکتا ہے, اسے کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ڈوزیئر بنا کے دیا تھا بلوچستان کے اوپر, وہاں جو بھارتی مداخلت ہے یا جو وہاں نیکسس ہے رو کا اور این ڈی ایس کا, اور وہ ہم نے یو این میں بھی دیا, امریکہ کو بھی دیا. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو ابھی مداخلت ہو رہی ہے افغانستان کی سرزمین سے یہاں پہ فاٹا میں, پورے پاکستان میں, اس کا بھی ظاہر ہے یہ ڈوزیئر بنائیں گے اور یہ افغان حکومت کو دیں گے. افغان حکومت کو یہ شواہد دینے چاہیے, لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں سے تو مسلسل انکار ہو رہا ہے. ہم نے 76 افراد, مطلوبہ افراد کی فہرست دی کہ یہ افغانستان میں ہیں, ان کو پکڑا جائے, نکالا جائے. انہوں نے اس کے بدلے 85 افراد کی ایک فہرست پاکستان کو پکڑا دی کہ یہ پاکستان میں افغان طالبان کے لوگ ہیں یا حقانی نیٹ ورک کے. پھر انہوں نے اس میں اضافہ بھی کیا اور 32 ٹریننگ کیمپس کا ذکر کیا جو ان کے خیال میں پاکستان میں. میری پاکستانی آرمی کے حکام سے بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں خود نشاندہی کریں جو ٹریننگ کیمپس کا ذکر کر رہے ہیں, اور خود وہ آ کر دیکھ لیں یا کسی تیسری پارٹی کو بھجوائیں. کہتے ہیں یہاں پہ کوئی ٹریننگ کیمپ نہیں ہے. تو اس طرح کی وہ بات کریں گے, لیکن پاکستان کو ظاہر ہے اپنا کیس مضبوط بنانا ہے, شواہد اکٹھے کرنے ہیں, نہ صرف افغانستان کو اور انڈیا کو دینے ہیں بلکہ جو دوست ممالک ہیں, جو بڑی طاقتیں ہیں, جو بڑے بڑے ادارے ہیں, ان کو بھی یہ ڈوزیئر دینا چاہیے. کیونکہ ابھی تک تو پاکستان کے اوپر الزام تراشی ہو رہی تھی, پاکستان کی طرف سے کوئی مضبوط جواب نہیں تھا, لیکن یہ سفارتکاری جو ہے یہ پاکستان کو پرو ایکٹیو طریقے سے کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب 40% وہاں پہ اسٹیک یا ریٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے, تو گورنمنٹ کے پیچھے بھی کیا ہے؟ جب این ڈی ایس بھی ملی ہوئی ہے تو پھر اس کے پیچھے ہے کس کا ہاتھ اتنا بڑا پاکستان میں؟ خود افغان حکومت جو ہے اس کے اوپر کون انفلوئنس کر رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں, افغانستان کی حکومت تو یہ کہتی ہے کہ وہ منتخب حکومت ہے, ان کی پارلیمنٹ ہے, ان کے ادارے کام کر رہے ہیں. البتہ امریکی فوجی حکام کی یہ رپورٹ ہے کہ 57% افغانستان کے اوپر افغانستان کی حکومت کا یا تو کنٹرول ہے یا انفلوئنس ہے. اور وہ کہتے ہیں جو بقیہ علاقہ ہے تقریباً 35-40% وہ طالبان کے قبضے میں ہے یا ان کے انفلوئنس میں ہے. اب دیکھیں کہ امریکہ کے اوپر ان کا بہت بڑا انحصار ہے. جو ان کی فوج ہے, افغان نیشنل آرمی, افغانستان نیشنل پولیس, جو ان کے باقی بارڈر پولیس, یہ سارے جو ادارے ہیں ان کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ تقریباً $5 بلین ہے. اور رحیم اللہ صاحب, ہم کنٹینیو کریں گے, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلیں گے اور کراچی اسٹوڈیو میں بریگیڈیئر حارث صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. جی رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کنٹینیو کیجئے گا. جی بالکل, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے یہ امریکہ نے بنوا کر دی ہے. دونوں صدارتی امیدوار جو تھے جو ایک دوسرے کی حیثیت کو یا الیکشن کے ریزلٹ کو نہیں مان رہے تھے 2014 میں, تو امریکہ نے اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ کی ایک مخلوط حکومت بنائی ہے
اور یہ امریکہ کے سہارے کے اوپر چل رہی ہے. نیٹو کے ابھی بھی تقریباً 14,000 فوجی افغانستان میں موجود ہیں اور یہ امکان ہے کہ صدر ٹرمپ مزید کوئی 3 سے لے کے 5,000 تک فوجی افغانستان بھجوائیں گے. تو ان کی جو فوج کی ساری تنخواہیں ہیں, جو ان کا اسلحہ ہے, جو بھی ہے وہ امریکہ کی طرف سے آ رہا ہے. $5 بلین سالانہ کا خرچہ ہے. اس فوج کے اوپر $65 بلین خرچ ہو چکے ہیں, لیکن یہ فوج صحیح طریقے سے تربیت یافتہ نہیں ہے. ان کا مورال بہت کمزور ہے. آپ نے دیکھا حالیہ دنوں میں مزار شریف میں ان کا کور ہیڈ کوارٹر ہے, شاہین کور ہے, اس کے اوپر ایک بڑا حملہ طالبان نے کیا. 150 سے لے کے 190 تک افغان فوجی اس حملے میں مارے گئے. تو یہ بڑی ایک کمزور فوج ہے, حکومت بھی کمزور ہے. تو اس سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے. ایک تو ان کی نیت بھی نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے تعاون کریں, چاہے وہ بارڈر مینجمنٹ ہو, چاہے وہ پاکستانی طالبان کو نکالنا ہو, اور ایک ان میں صلاحیت کی بھی کمی ہے. دونوں وجوہات ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کو جو کچھ بھی کرنا ہے وہ خود ہی کرنا ہے. یوسف زئی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک نقطہ میں یہاں پہ رکھنا چاہوں گا بریگیڈیئر حارث صاحب کے سامنے. احسان اللہ احسان نے اس وقت جو کنفیس کیا, اس نے واگا بارڈر, ملالہ یوسف زئی پر قاتلانہ حملے, گلگت بلتستان میں 9 غیر ملکی سیاحوں کو قتل کرنے اور ساتھ ہی ساتھ کرنل شجاع خانزادہ پر حملے سمیت دہشت گردی کی 10 بڑی وارداتوں کا اس نے جو ہے وہ اعتراف کیا, اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. یہ تمام ہائی پروفائل کیسز ہیں. بٹ اگر ہم صرف ملالہ کے حوالے سے بات کر لیں, جو انٹرنیشنل پاکستان کے لیے انٹرنیشنلی ایک پرائیڈ ہے اس وقت, اور بہت زیادہ انفلوئنس ہے ملالہ کا اس وقت پوری دنیا میں, اگر بات کریں تو صرف ملالہ کے کیس کو لے کے, اور جو ایکسپٹ کر رہا ہے کہ جناب ہم نے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا, ہماری جماعت نے کیا, پاکستان کتنا اسٹرانگ فوٹنگ پہ آ سکتا ہے؟ نہیں, پاکستان بہت اسٹرانگ فوٹنگ پر ہے, اور یہ ایک بہت بڑا کیچ بھی ہے جو پاکستان کے بعد خود بخود چل کے آ گیا ہے. ایک تو اسے یہ بھی اب اندازہ لگا لیں کہ افغان طالبان میں ناؤ کمانڈ ایلیمنٹ میں کہیں نہ کہیں ڈی مورلائزیشن افیکٹ ہو گیا ہے, تبھی وہ آئے ہیں, کیونکہ ان کو اب آگے نظر نہیں آ رہا. ان کی لیڈرشپ جا کے چھپی ہوئی ہے. انہوں نے اپنے جو نیچے کے لوگ ہیں, لوور رینکس ہیں, جو دھماکے کرتے ہیں, ان کو آگے کیا ہوا, خود چھپ کے بیٹھ گئے ہیں. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ضربیہ نے کیونکہ کامیابی حاصل کی, ان کی کمر توڑ دی. اب رد الفساد چل رہے, جہاں ان کے فیسیلیٹیٹرز, بیٹرز یہ پکڑے جا رہے ہیں, تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب ان کے دن گنے ہوئے ہیں, اسی لیے یہ آ گئے ہیں. اب ان سے میرے خیال میں ہمیں اور بہت انفارمیشن ملے گی, جس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ان کے جتنے پاکستان میں جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں, جو ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں, جو ان کو ریکانیسنس کراتے ہیں, جو ٹارگٹ ایکوزیشن کرتے ہیں, یہ سارے کے سارے پکڑے جائیں گے, اور ان کے پکڑے جانے سے ان بڑے لیڈر تک پہنچنا اور آسان ہو جائے گا. امریکن انٹرسٹ از ویری کلیئر. امریکن دیکھیں, افغانستان کی گورنمنٹ ریموٹلی کنٹرولڈ بائی امریکنز. جنرل نکلسن ہیں, ایلیٹ فوڈ کمانڈر ہیں, لیکن ان کا انٹرسٹ کیا ہے کہ جو امریکن مفادات کو نقصان پہنچائے گا وہ صرف اس کے خلاف جاتے ہیں. ان کا کانسیپٹ کلیئر ہے. حالانکہ ان کو چاہیے کہ اگر وہ واقعی افغانستان میں حالات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ سپورٹ کریں. افغان گورنمنٹ, افغان آرمی, پاکستان گورنمنٹ, پاکستان آرمی مل کے اگر دونوں آپریشن کریں تو آپ دیکھیں یہ کتنا آسان کام ہو جاتا ہے. نہ ان کو ادھر بیٹھنے کی جگہ ملے گی, نہ ادھر ملے گی. لیکن یوسف زئی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے. So this is the only reason. رحیم اللہ صاحب, یہاں پہ یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب ہائی پروفائل کیسز کی ہم بات کر رہے ہیں, جو اس نے ایڈمٹ کیے ہیں, جو اس کی جماعت نے کیے ہیں, ملالہ یوسف زئی پر قاتلانہ حملے کا بھی اس میں اعتراف کیا ہے. پوری دنیا میں اس وقت اگر چند انتہائی انفلوئنس شخصیات اگر آپ کہیں کہ جن کا پوری دنیا میں بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے, تو یقینی طور سے ملالہ یوسف زئی بھی اس میں شامل ہیں. پاکستان پرٹیکولر ملالہ یوسف زئی کو لے کر اس کیس کو پوری دنیا میں کتنے مؤثر طریقے سے پیش کر سکتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں, ابھی تو ملالہ یوسف زئی کو اتنے ایوارڈ مل چکے ہیں کہ ان کی گنتی کرنا مشکل ہے, اور اس کی ایک بڑی گڈ ول ہے, بڑی ساکھ ہے. تو اگر اس کے اوپر حملہ کرنے والوں کو پکڑا جائے, سزا دی جائے, تو پاکستان کے لیے کافی اچھے جذبات کا اظہار ہوگا. امریکی بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کے جو ذمہ دار ہیں حملہ کرنے والے, ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. دیکھیں, مولانا فضل اللہ جو تھے وہ تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ تھے جب یہ حملہ ہوا تھا, اور اس وقت یہ احسان اللہ احسان جو تھا وہ اس کی تنظیم میں شامل تھا, اس کا ترجمان تھا, اور اس نے اس حملے کو جسٹیفائی کرنے کی بھی کوشش کی تھی.
تو امریکی تو ابھی تک فضل اللہ کو یا کسی اور اہم بندے کو ڈرون حملوں کے ذریعے نہیں مار سکے. اب پاکستان کے ہاتھ یہ بندہ آیا ہے جس نے اعلان کیا تھا کہ یہ حملہ پاکستانی طالبان نے کیا ہے, اور پھر بعد میں کئی اس نے دلیلیں بھی دیں کہ یہ حملہ کیوں کیا گیا ہے. تو یہ میرے خیال میں اس سے مزید بھی معلومات مل سکتی ہیں, اس کی پلاننگ کب ہوئی, کہاں ہوئی, کون اس میں اہم کردار ہے. اور پھر یہ نہ صرف پاکستان کا بلکہ امریکیوں کا اور افغان حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کو پیچھے جائیں اور ان کو اپنے کیے کی سزا دیں. یہ تو بہت ضروری ہے. دیکھیں اور بھی جو واگا کا حملہ ہوا تھا بارڈر کے اوپر, تو وہ بھی اسی نے ذمہ داری قبول کی تھی. اس میں تو جو ذمہ داری قبول کی وہ تو بے شمار واقعات ہیں جی. پاکستان کے کونے کونے میں جو حملے ہوئے اس کی ذمہ داری اس نے قبول کی, پہلے بطور ترجمان تحریک طالبان پاکستان اور پھر بطور ترجمان جماعت الاحرار. ٹھیک, تو اس پورے سینیریو میں جہاں پہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایک نیکسس ہے یہ نئی دہلی سے کابل تک کا ہے, انڈیا جو ہے اس کو کہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں, بھارت کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو ابھی تک کلبھوشن جادھو والے معاملے پہ اٹکا ہوا ہے. اس سلسلے کو وہ کیسے لے گا, احسان اللہ احسان کے بیان کو؟ دیکھیں پہلے بھی جو پاکستان نے ڈوزیر دیے بلوچستان کے اوپر, جب کلبھوشن یادو کا واقعہ ہوا تو بھارت نے اس کو نہیں مانا. اب بھی میرے خیال میں اس کا بھی رویہ وہی ہوگا جو پہلے تھا, وہی رویہ افغانستان کی حکومت کا بھی ہوگا, وہ تو ہمیں پتہ ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان نے تو اپنے طور پر اپنے آپ کو محفوظ بنانا ہے اور جو بھی شواہد ہیں ان کو اکٹھا کرنا ہے. اگر بھارت اور افغانستان کی حکومت اس کو نہ مانے تو ہمیں تو یہ پوری دنیا میں یہ بات کرنی ہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے, پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے افغانستان کی سرزمین سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دباؤ تو آئے گا. یہ جو اس کا بیان آیا ہے اس کے 2-3 فائدے ہوں گے. اعترافی بیان سے ایک یہ ہوگا کہ ہمارے پاس شواہد آ گئے, ہم مزید دباؤ بڑھائیں گے افغانستان کے اوپر اور بھارت کے اوپر اور ان کے خفیہ اداروں کے اوپر. دوسری بات یہ ہوگی کہ اس کے اپنے لوگ ہیں یہ جو پاکستانی طالبان کی مختلف تنظیمیں ہیں, تو میرے خیال میں وہ بھی ڈی مورلائز ہوں گے, ان کی بھی ہمت جو ہے وہ کمزور ہوگی کیونکہ ان کا اپنا آدمی ساری باتیں مان رہا ہے اور کہہ رہا ہے. یقینی طور سے آپریشن رد الفساد جو اس وقت جاری ہے, اس سے نہ صرف پاکستان میں دہشت گرد بلکہ افغانستان میں یہ جو تنظیمیں چھپی ہیں یہ بھی کافی ڈی مورلائز ہوئی ہیں, یہاں پہ بھی کافی ان میں بھی کافی مایوسی پھیلی ہے. یہ بھی اس کا اسٹیٹمنٹ ہے. میں اس کے اوپر بھی آپ سے ایک چاہوں گا کہ آپ اپنا تجزیہ پیش کریں, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ایک بار پھر ہم بات کریں گے رحیم اللہ یوسفزئی صاحب سے جو کہ سینئر تجزیہ کار ہے اور افغان امور پر انتہائی گہری نظر رکھتے ہیں. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب, اس وقت جو ہم بات کر رہے تھے کہ کافی مایوسی پھیلی ہے ان دہشت گرد عناصر میں, پاک فوج کی جو حالیہ رد الفساد ہے یا ڈائریکٹ جنہوں نے جا کے اسٹرائک کیا افغانستان میں, تو اس سینیریو میں آپ کتنا دیکھتے ہیں کہ پاکستان فرنٹ فٹ پہ آ کے کتنا آگے بڑھ سکتا ہے اور کتنی مؤثر طریقے سے ان کو جواب دے سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان نے کافی صبر سے کام لیا اور افغان حکومت سے پاکستان کی حکومت کہتی رہی کہ وہ خود کارروائی کریں. امریکیوں سے بھی کہا کہ ان کی فوج افغانستان میں ہے تو وہ جو پاکستان کے لیے خطرہ ہیں جو لوگ ان کے خلاف کارروائی کریں. انہوں نے تھوڑی بہت کارروائی کی. امریکیوں نے ڈرون حملے کیے, خلیفہ عمر منصور کو تو امریکیوں نے مارا ہے, لیکن جو باقی لوگ ہیں اہم لوگ فضل اللہ ہے اور اس طرح یہ عمر خالد خراسانی ہے اور یہی احسان اللہ احسان کی طرح کے لوگ, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اور افغان خفیہ ادارہ تو ان کے ساتھ تعاون بھی کرتا رہا اور بھارت کو بھی موقع دیا, رو کو بھی موقع دیا, راستہ دیا کہ وہ ان کے ساتھ رابطے قائم کرے. اب یہ ہے کہ پاکستان نے مجبوراً یہ کارروائی کی ہے. پاکستان میں تواتر سے بڑے بڑے حملے ہو رہے تھے. جنوری میں آپ نے دیکھا کتنے حملے ہوئے, فروری میں. تو پاکستان نے خود یہ کارروائی جو کی ہے افغانستان کے علاقے میں, میرے خیال میں یہ ایک مضبوط پیغام گیا ہے کہ پاکستان آئندہ بھی اس طرح کی کارروائی کر سکتا ہے. اور خاص طور پہ جو ان کے ٹھکانے تھے 3 جگہ پر افغانستان میں, ان کو نشانہ بنایا.
اور جس طرح احسان ابھی کہہ رہا ہے، مان رہا ہے کہ وہاں پہ واقعی ان کو نقصان ہوا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو ایک راستہ کھل گیا ہے، اور اگر افغان حکومت تعاون نہیں کرے گی، پھر دہشت گردی کے حملے ہوں گے افغانستان کی سرزمین سے، تو شاید پاکستان آئندہ بھی کارروائی کرے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، اس وقت پروگرام میں ہم سے بات کر رہے تھے۔ ایک بار پھر چلیں گے کراچی اسٹوڈیو میں بریگیڈیئر حارث ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور باجوہ کا کہنا ہے کہ احسان اللہ احسان نے پاکستان دشمن ایجنڈا بے نقاب کر دیا اور یہ آپریشن رد الفساد کی بہت بڑی کامیابی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ ایبسولوٹلی، اور یہی پاکستان کا شروع سے بھی سٹانس رہا ہے کہ انڈین گورنمنٹ اور انڈین را along with افغان گورنمنٹ and افغان انٹیلیجنس مل کے نیکسس کے ساتھ یہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں اور پاکستان میں ٹیررزم کر رہے ہیں اور بلوچستان میں سیپریٹسٹ موومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ پوائنٹ ہے، یہ ابھی اس سے ایک تو بہت کلیئر ہو گیا کیونکہ یہ والنٹیرلی خود آئے ہیں، انہوں نے سرنڈر کیا ہے اور وداؤٹ اینی پریشر ٹارچر انہوں نے آ کے ساری باتیں بتا دی ہیں کس طریقے سے انڈیا اس کو فنڈنگ کر رہا ہے، کیا ایجنڈا، اور میرے خیال نریندر مودی کا ایجنڈا تو ہم سب کو پتا ہے۔ نہیں تو بھارت خود کا آفیشلی کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ وہ تو ابھی تک کلبھوشن جادو کو بے قصور مانگ رہا ہے، اس کی سزائے موت جو ہے اس کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے، وہ اسے ایکسیپٹ کرے گا احسان اللہ احسان؟ بات یہ ہے کہ ان کی اپنی ہٹ دھرمی ہے، ان کی اپنی بے شرمی ہے، اس میں وہ ان کو کوئی شرم نہیں ہے۔ کشمیر میں کیا کر رہا ہے؟ نہتے کشمیروں کا بھی آپ نے بچیوں کو دیکھا کس طریقے سے وہ انڈین پولیس کی، انڈین آرمی کی جیپوں پہ چڑھ کے ڈنڈے برسا رہی ہیں۔ یہ سوچیں کہ کتنی نفرت ہے کشمیریوں میں انڈینز کے خلاف، انڈین آرمی کے خلاف، اور جس طریقے سے 5-6 لاکھ فوج وہاں پر ہے جو ظلم کری، اس پہ بھی تو وہ نہیں مانتے، وہ پاکستان کو بلیم کرتے ہیں۔ تو بات یہ کہ وہ اپنا کام جو انہوں نے کرنا ہے کریں، پاکستان کو چاہیے کہ ایک ان کو وارننگ دیں، نمبر 2 افغان گورنمنٹ کو لاسٹ وارننگ دے دیں کہ وی ول گو انٹو یور ٹیریٹری فار سرجیکل اسٹرائکس ویئر ایور وی فیل دیر از اے کنسنٹریشن آف را ایجنٹس، افغان انٹیلیجنس، انڈین، اس کے بعد جو ان کے یہ طالبان، جہاں بھی ہم وہاں پر جائیں گے اور سرجیکل اسٹرائک کریں گے۔ امریکنز کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس سے اس خطے میں کیا فرق پڑے گا، اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشن میں جا کے بتائیں، ڈپلومیٹک آفینسو سب کو بتائیں اور کہیں کہ پاکستان ایک نیوکلیر ملک ہے، پاکستان اسلامک ملک ہے، ہمارے ملک میں دہشت گردی انڈین اور افغان مل کے کر رہے ہیں، ناؤ انف از انف اینڈ دے نیڈ ٹو ڈو مور۔ یہ چیز ان کو بتانے کے ساتھ ساتھ آپ فزیکل مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ آپ رد الفساد کو اور پھیلائیں، جتنے لوگوں کو اس کا فائدہ اٹھائیں، پکڑیں جہاں سے لیڈ مل رہی ہیں، اور افغانستان میں سرجیکل اسٹرائک ضرور کریں تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان آرمی ایئر فورس کیپیبل ہے ان کے ایریا میں جانے کے لیے، اور سارے یونائٹڈ نیشنز کو یہ سارا بتائیں کہ یہ انڈیا پاکستان میں کر رہا ہے، اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہے، اور ہمیں اپنے ریجن میں جو نیبرز ہیں، میں بار بار کہتا ہوں ہمیں سب سے زیادہ ان کی ضرورت ہے۔ ایران کو بتائیں کہ یہ اسلامک ٹیررزم اور ISI کس طرح ایران میں پھیل سکتی ہے، رشیا اور چائنا میں کیسے جا سکتی ہے، کیونکہ یہ 2 اسٹرانگ ملک ہیں، ان کی دونوں کی ویٹو پاور ہے، اینڈ دے کین پلے ویری میجر رول ان، اور سی پیک میں ہمارے الائی بھی ہیں، ہمارے پارٹنر بھی ہیں، تو ان کے ظاہر کے اس سے کیا ایفیکٹ پڑے گا، سی پیک کو کیا ایفیکٹ پڑے گا، جس روٹ سے سی پیک آتی ہے سارے میں یہ گلگت بلتستان پھر بلوچستان یہ سارا ایریا آتا ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر ہم یہاں پر ہماری گورنمنٹ کو ہیز ٹو بی ویری اوفینسو، ہمیں اپولوجیٹک پالیسی نہیں رکھنی چاہیے، ہندو مینٹالٹی ہمیں سمجھنی چاہیے، جتنا آپ ہندو سے دب کے بات کریں گے، جتنا ان سے نرم رویہ کریں گے، یہ آپ پر چڑھائی کریں گے، آپ کو تنگ کریں گے، جتنا ان کے سر پہ ڈنڈا ماریں گے، جتنی سختی کریں گے، اتنا یہ رام رام کریں گے اور آپ سے ڈر کے رہیں گے۔ یہ اسٹریٹجی ہماری گورنمنٹ کی ہونی چاہیے، اور آرمی اپنا کام فل تندی سے کر رہی ہے، دے ول کنٹینیو ڈوئنگ، اور گورنمنٹ کو نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر حارث ریٹائرڈ دفاعی تجزیہ کار کراچی اسٹوڈیو میں تھے، اور رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے ہمیں پشاور سے جوائن کیا، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے احسان اللہ احسان، جو کہ سابق ترجمان رہا ہے کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کا، اور اس نے خود کو پاکستانی فورسز کے حوالے کیا، اور اس کے بعد انتہائی چونکا دینے والے اس نے اعتراف کیے۔ اپنے اعترافی بیان میں اس نے کہا کہ کس طریقے
طریقے سے بھارتی خفیہ ایجنسی را اور افغانستان کی ایجنسی انٹیلیجنس ایجنسی NDS جو ہے اس پورے کھیل میں شامل ہے، اس گھنونے کھیل میں شامل ہے جس میں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ اپنے اس مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔